حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ان حالات میں خاص طور پر احمدیوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ہر طبقے کے احمدی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ قناعت اور سادگی کو اپنائیں، تو دین کی خدمت کے مواقع بھی میسر آئیں گے، دین کی خاطر مالی قربانی کی بھی توفیق ملے گی، اپنے ضرورت مند بھائیوں کی خدمت کی بھی توفیق ملے گی، ان کی خدمت کر کے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بھی توفیق ملے گی، اور دنیا کے کاموں میں فنا ہونے سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی عبادات بجا لانے کی بھی توفیق ملے گی، اور آخر کو انسان نے اللہ تعالیٰ کے حضور ہی حاضر ہونا ہے۔ اسی طرح زندگی چلتی ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی بہترین جگہ ہے، اور یہ بہترین جگہ اس وقت حاصل ہوگی جب دنیا داری کو چھوڑ کر میری رضا کے حصول کی کوشش کرو گے اور میرے احکامات پر عمل کرو گے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 25۔ یعنی اور یہ دنیا کی زندگی غفلت اور کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی دراصل حقیقی زندگی ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی اور اس کی چکا چوند ہی اپنی زندگی کا مقصد نہ سمجھ لیں، یہ تو کافروں کا کام ہے کہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ مومن کا کام یہ ہے کہ اصل مقصود اس کا اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، نہ کہ دنیا کے پیچھے دوڑنا، اور جب تک انسان میں قناعت پیدا نہ ہو، سادگی پیدا نہ ہو، وہ ہمیشہ مالی لحاظ سے اپنے سے بہتر کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر قناعت ہوگی تو اس کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ فلاں کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات پر عمل کرے گا کہ نیکیوں میں اپنے سے بہتر کو دیکھو اور رشک کرو، اور پھر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور ہمیشہ یہ سامنے رہے گا کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے چاہتا ہے کہ ہم اس کے احکامات پر عمل کر کے اس کا قرب حاصل کریں۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے، یہاں بھی یہی کہا کہ کاش تم جانتے کہ دنیا کی طرف بڑھ کر کس تباہی کی طرف تم جا رہے ہو۔ دنیا کی سہولیات اور چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا کوئی گناہ نہیں، بلکہ ضرور اٹھانا چاہیے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے غلط راستے اپنانا، جو کچھ اپنے پاس ہے اس پر قناعت نہ کرنا اور دوسروں سے حسد کرنا، اپنی زندگی کو سادہ بنا کر اپنے اخراجات کو کنٹرول کر کے دین کی ضروریات کے لیے قربانی نہ دینا برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال برائی نہیں ہے، بلکہ وہ سوچ جس کے تحت بعض ایسے کام کیے جاتے ہیں وہ برائی ہیں، اور ہر احمدی کو بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ لازمی چندہ جات یا وعدے والے چندوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں، لیکن اپنی خواہشات کو کم نہیں کرتے۔ اگر قناعت اور سادگی ہوگی تو چندوں کے بوجھ کو کبھی بھی محسوس نہیں کرے گا۔ تو ہر احمدی کو ہمیشہ قناعت اور سادگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر یہ پیدا ہو جائے تو ہم بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس رقم بھی موجود ہو جائے گی، ہمارے دل بھی وسیع ہو جائیں گے۔ حوالہ خطبہ جمعہ 30 اپریل 2004۔